اور خطبے کے اختتام پر عید کے حوالے سے 2-3 باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ عید الاضحیٰ یہ بہت عظیم عید ہے ہماری۔ عید کے موقع پر جو سنت پیارے نبی کی طرف سے ہم کو بتائی گئی وہ یہ کہ غسل کرنا ہے، سر سے لے کر پانی نہانا ہے، غسل کر کے جانا ہے، اسی طریقے سے خوشبو لگانا ہے۔ آپ کو اللہ نے جو خوشبو دی ہے وہ خوشبو استعمال کیجئے، اور خواتین بھی عیدگاہ کو آئیں گی، اور خواتین خوشبو نہیں لگائیں گی، خواتین پھول نہیں لگائیں گی، وہ اپنے زیورات اور زینت کو، کپڑوں کو چھپانے کے لیے برقع پہنیں گی، پردے کے ماحول میں رہ کر وہ عیدگاہ کو آئیں گی۔ تو خوشبو مرد حضرات لگائیں گے اور غسل کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی جو کپڑے آپ کو دیا ہے ان میں سے اچھے کپڑے اور عمدہ لباس پہن کے خوبصورت بن کے عیدگاہ کو جائیں۔ عید الفطر میں ہم لوگ کھا کے جاتے ہیں، اور عید الاضحیٰ میں بغیر کھائے نہار پیٹ ہم کو نکلنا ہے۔ کچھ لوگ پانی پیتے ہیں، کچھ لوگ چائے پیتے ہیں، کچھ لوگ دودھ پی لیتے ہیں، یہ سب نہیں ہونی چاہیے۔ بغیر کھائے پیے آپ عید الاضحیٰ کو نکلیں گے۔ اسی لیے عید الاضحیٰ عید الفطر کے مقابلے میں ذرا جلدی ادا کی جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ بیمار وغیرہ ہوتے ہیں، کھائے پیے بغیر آتے ہیں، ان کو جلدی کھانا ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے فوراً بعد آ کر وہ کھا سکتے ہیں، اور سنت ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے کھانے کی ابتدا قربانی کے گوشت سے ہو، تو لہٰذا اس سنت کو بھی اپنانے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ اس کو افطار کرنا کہتے ہیں، یہ روزہ نہیں ہے، روزے کے جیسا ہے مگر روزہ نہیں ہے، اس میں کوئی سحری نہیں، کوئی افطار نہیں۔ تو عید کی نماز سے آنے کے بعد سب سے پہلے جانور کا گوشت، قربانی کا گوشت کھائیں گے۔ اگر دیر سے کٹ رہا ہے تو آپ جو کھانا ہے وہ کھا لیجئے۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے موقع پر ہو یا عید الفطر کے موقع پر بہت سارے مرد حضرات خواتین پہ ظلم کرتے ہیں، وہ یہ کہ ان کو عیدگاہ کو جانے نہیں دیتے۔ یاد رکھیے، کسی خاتون کو گھر میں عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ شریعت کی ایسی سخت تعلیمات ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا وہ عورتیں جن پر نماز نہیں مہینے کے چند دنوں میں، ایام ماہواری میں ہوتی ہیں، نماز معاف ہے، ایسی خواتین کو بھی گھروں میں رہنے کی اجازت نہیں، کہا وہ بھی عیدگاہ کو آئیں گی اور مصلی کے کنارے میں بیٹھی رہیں گی عیدگاہ کے، اور وہ وہاں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھیں گی لیکن دعاؤں میں اور خیر کے کاموں میں شامل ہوں گی۔ کچھ عورتوں نے پیارے نبی کے پاس آ کر کہا، اللہ کے نبی ہمارے پاس پردہ کرنے کے لیے چادر بھی نہیں ہے، غریبی کا زمانہ، کسی کے پاس 2 کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عورتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سر ڈھانپنے کے لیے، چہرہ ڈھانپنے کے لیے کوئی چادر بھی نہیں ہے، کوئی دوپٹہ نہیں ہے، تو کیا ہم لوگ گھر میں عید کی نماز ادا کر لیں؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ نہیں، پڑوسی عورت کے ایک چادر میں تم دونوں مل کے پردہ کر کے عیدگاہ کو تشریف لاؤ۔ تو ایسی سخت تعلیمات ہیں، عورتوں کو گھروں میں عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا ماں بہنوں کو آپ اجازت دیں۔ اسی لیے عیدگاہوں میں عورتوں کے لیے الگ سے انتظام کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی مردوں کی طرح عید کا خطبہ سنیں، عید کا بیان سنیں، عید کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو، اور مسلمان عید کی خوشی میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نام پہ جو بھی چندہ دیتے ہیں اس میں خواتین بھی، بچے بھی سب شامل ہوتے ہیں۔ اصل عید کی خوشی یہی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ کچھ باتیں ہیں عید کے حوالے سے۔